کیا آپ جانتے ہیں ایمبولینس مریض کے لیے نہیں بلکہ ریس کے لیے ٹیکسی کی طور پر، اور وہ بھی پولیس کے سامنے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ مور ہیڈ فون استعمال کرتے ہیں؟ کب اور کیسے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ اور نوبل پرائز کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مگر کیا کسی کو 2 بار نوبل پرائز ملا ہے؟ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے 2 بار نوبل پرائز پانے والی دنیا کی سب سے انوکھی عورت جس نے فزکس اور کیمسٹری میں نیا انقلاب برپا کیا۔ ایک ایسی ڈیری جس سے 100 سال تک نان سٹاپ ریڈیشن نکلتی رہی اور اگلے 1500 سال تک نان سٹاپ ریڈیشن نکلتے رہے گی۔ آپ کو بتائیں گے ایک ایسے ملک کے بارے میں جو مجرموں کو دوسرے ممالک سے لا کر اپنی جیلوں میں قید کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملیں گے عجیب و غریب حقائق اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں نواز شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو۔ فیکٹ نمبر 10۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ خون عطیہ کریں اور آپ کو ٹیکسٹ میسج آ جائے کہ آپ کے خون کو فلاں بندے کے لیے عطیہ کیا گیا؟ کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ دنیا میں ایک ایسا بھی کنٹری موجود ہے جو بلڈ ڈونرز کو ٹیکسٹ میسج سے انفارم کرتا ہے کہ آپ کا عطیہ شدہ خون کس مریض کے لیے استعمال کیا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا کنٹری ہوگا اور اتنا سب کچھ کیسے مینیج کرتا ہوگا، تو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ سویڈن دنیا کا واحد ملک ہے جہاں خون عطیہ کرنے پر آپ سے کچھ ضروری معلومات مانگی جائے گی، اور جب آپ کے خون کو کسی بندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو بلڈ ڈونر کو یعنی آپ کو اسی وقت ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے خون کو کسی بندے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سوشل میڈیا اور کچھ ٹریڈیشنل میڈیا میں اس بات کو خوب سراہا گیا اور اس بات کی پذیرائی بھی کی گئی۔ حکومت کے اس اقدام سے عوام کا حکومت اور ہسپتالوں پر یقین میں اضافہ ہوا ہے۔ کارولینا بلومویلبرگ جو کہ اسٹاکہولم بلڈ سروس کے کمیونیکیشن مینیجر ہے، انہوں نے ہمٹنگ کے ایک پوسٹ میں بتایا کہ ہمیں اس اقدام سے یقین ہے کہ ہمارا بلڈ ڈونر دوبارہ بھی آئے گا اور ایسا ہی ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے۔ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ایسا پاکستان میں بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی بلڈ ڈونیٹ کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہو کہ ہمیں ٹیکسٹ میسج کے ذریعے انفارم کیا جائے کہ آپ کے بلڈ کو کون سے مریض کے لیے استعمال کیا گیا؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فیکٹ نمبر 9۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلی عورت جس کو نوبل پرائز ملا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے انسان کو جس کو 2 بار نوبل پرائز ملا ہو؟ یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ اور اگر ہم کہیں ماری کیوری کون تھی اور اس کی مقبولیت کی وجہ کیا تھی، تو شاید آپ کہیں ہمیں کیا پتہ۔ ہم یہ ویڈیو کس لیے دیکھ رہے ہیں؟ اسی لیے تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن ملے، تو ہم یہاں موجود ہیں آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے۔ ماری کیوری کو ماڈرن فزکس کی والدہ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی پہلی خاتون تھی جس کو نوبل پرائز ملا تھا، اور یہ دنیا کی واحد شخصیت تھی جس کو 2 بار نوبل پرائز ملا تھا، اور وہ بھی الگ الگ سائنس میں۔ 1930 میں ماری نے اپنی شوہر پائر کے ساتھ فزکس کی دنیا میں نیا انقلاب برپا کیا۔ پائر کے ساتھ مل کے ماری نے پولونیم اور ریڈیم دریافت کیے۔ ماری نے 1911 میں کیمسٹری میں نوبل پرائز حاصل کیا۔ 4 جولائی 1934 کو ماری کی موت واقع ہوئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماری کئی سالوں سے ریڈیویٹیو مٹیریل پر کام کر رہی تھی اور اکثر اوقات ریڈیم اپنے ساتھ کوٹ میں لے کر جاتی تھی۔ یاد رہے کہ یہ دونوں ایلیمنٹ سے بہت زیادہ ریڈیشن نکلتی ہے جو انسانی جسم کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ پولونیم اور ریڈیم سے نکلنے والی ریڈیشن نے ماری کی صحت کو بہت کمزور بنا دیا تھا۔ ماری کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ساتھیوں کو بھی ریڈیشن نے افیکٹ کیا تھا، یہاں تک کہ اس ریڈیشن نے ماری کے کپڑے، فرنیچر اور کتابوں سمیت اس کے بیشتر سامان کو بھی متاثر کیا تھا۔ اس کی ذاتی نوٹ بک سے ابھی تک ریڈیشن نکل رہی ہے۔ 100 سال سے ماری کی ڈیری ایک لیڈ باکس شیشے کے صندوق میں بند ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگلے 1500 سال تک اس ڈیری سے ریڈیشن نکلتی رہے گی۔ فیکٹ نمبر 8۔ کیا آپ جانتے ہیں آج کل ڈیورسز کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ امریکن اکیڈمی آف میٹریمونیل لاز کے مطابق طلاق کے کیسز میں ہر تیسرا کیس فیس بک سے منسلک ہے۔ 2011 کے بعد سے ان کیسز میں بے انتہا اضافہ
ہوا ہے۔ طلاق کے وکیل مارین روزن نے ABC نیوز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں طلاق دینے والے اکثر اوقات بیان کے دوران فیس بک کا ذکر کرتے ہیں۔ ماضی کی پرانے یادیں، غلطیاں فیس بک پر پوسٹ کرنے کی وجہ سے ہیں، جو اس کی ماضی کو بار بار آگے لے آتی ہے اور شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان میں اکثریت پروف آف نیو ریلیشن شپ اور بعض اوقات فیس بک پر زیادہ وقت صرف کرنا، کبھی کبھی ایک دوسرے پر پبلک کمنٹس طلاق کی وجہ بن سکتی ہے۔ 2011 سے لے کر اب تک کی اسٹیٹسٹک کے مطابق یورپ، کینیڈا، امریکہ اور فلپائن میں طلاق کے ہر تیسرے کیس کی وجہ فیس بک ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، اگرچہ ایمبولینس کا پیچھا کرنا باہر کی دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے اور ہمارے آس پاس کے ممالک میں غنیمت، کیونکہ صرف ایمبولینس کا پیچھا کرنا ہی آپ کو ٹریفک جام سے نکال سکتی ہے، مگر ہمارے ممالک میں ایمبولینس ہی اکثر اوقات ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ خیر، بات کرتے ہیں باہر کی ممالک کی، تو ان ممالک میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں ایمبولینس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، مریضوں کو علاج کے لیے ہسپتال پہنچانے کے لیے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، مگر رشیا کے لوگ کچھ آگے ہی سوچتے ہیں۔ ادھر کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ فیک ایجنٹ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، فیک ایمبولینس کا نام شاید آپ نے سنا ہو۔ رشیا میں کچھ خودغرض ٹیکسی ڈرائیور نے فیک ایمبولینس سروس سٹارٹ کی ہے، جن کا 1 گھنٹے کا کرایہ $200 ہے۔ مسافروں کو تیز رفتاری کے ساتھ ان کی مقرر کردہ جگہوں پر اتارنے کے لیے تیز سائرن اور خطرناک کٹ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ہوگی ایک ریکویسٹ، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ فیکٹ نمبر 6، اس بار جو فیکٹ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ آپ کے یقین کے قابل نہیں لیکن سچ ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ 25 سال قبل سمندر میں کوئی چیز گم ہو جائے اور اس کے ملنے کے چانسز بھی بہت کم، مگر پھر بھی مل جاتی ہو اور آج تک ملتی رہی ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، آپ کہیں گے بالکل بھی نہیں، مگر ایسا ہی ہوا ہے۔ اس فیکٹ میں 1992 میں 30,000 سے زائد ربل ڈکس سمندر میں کھو گئے تھے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بس گر گئے اور بات ختم، مگر یہ ربل ڈکس آہستہ آہستہ مل رہی ہے اور ان کو پانے کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، جن میں کچھ اٹلانٹک اوشن اور کچھ آرکٹک آئس میں فروزن فارم میں پائے گئے ہیں۔ آج سے تقریباً 25 سال قبل جب ہانگ کانگ سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جانے والی ایک جہاز سامان سے بھرا بحر الکاہل میں رواں دواں تھا کہ اچانک جہاز کا کریٹ سمندر میں کھو گیا، اور آپ کو بتاتے چلے کہ اس کریٹ کے اندر 28,000 سے زیادہ ربڑ کی بتیں تھے جو سمندر میں گر کر ایک انجان اور ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ ربڑ کی بتیں جو بحر الکاہل میں گر گئے تھے، ان میں کچھ آسٹریلیا سے لے کر اس کا سمیت پوری دنیا کی ساحلوں پر نمودار ہوتے رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بتوں نے بحر اوقیانوس کی طرف اپنا راستہ بنایا، جبکہ کچھ اٹلانٹک اوشن میں پائے گئے۔ کچھ بتوں کو آرکٹک آئس میں منجمد حالت میں پایا گیا۔ فیکٹ نمبر 5، انٹرنیٹ پر کبھی کسی بلی یا پھر کسی اور جانور کو روڈ پار کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ پولیس وارڈن ٹریفک روک کر اس جانور کے لیے راستہ نکال لیتے ہیں اور ہم خوشی خوشی اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، مگر کیا کہیں ایسا ہوا ہے کہ روڈ پار کرنے کے لیے کسی حکومت نے ایک ایسا برج بنایا ہو جو صرف جانوروں کے لیے ہو؟ اور یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ جانوروں سے مراد بھینس، گائے، بکری نہیں، بلکہ چوہے، گلہری اور ان کی طرز کے چھوٹے موٹے جانور۔ ہالینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کے آفیشلز نے اپنے طرز کا انوکھا برج N44 موٹر وے پر بنایا ہے، جو کہ صرف گلہریوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے اور ان کو آرام سے روڈ عبور کرنے کی غرض سے بنایا گیا۔ اس برج کی بنانے کا مقصد ایک سافٹ ہارٹڈ گیسچر تو تھا ہی تھا، مگر شاید اس کے بنانے والے انجینئرز کو اس کی کاسٹ کا اندازہ نہیں تھا۔ ادھر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ برج 2 سال کے عرصے میں $12 لاکھ کی لاگت سے مکمل ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 2 سالوں میں صرف 2 گلہریوں کو پل پر دیکھا گیا۔ حکومت نے ایک بیان میں کہا جس کے مطابق 2014 میں 3 گلہری جبکہ 2015 میں صرف 2 گلہریوں کو پل پر دیکھا گیا، اور اس کے بعد گلہری کیا 70 بھی نظر نہیں آئی۔ فیکٹ نمبر 4،
یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کرائم کے کیسز دنیا کے ہر حصے میں، ہر ملک، ہر صوبے، ہر ضلع، یہاں تک کہ تقریباً ہر جگہ رونما ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات قیدیوں کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک جس میں کوئی واردات نہیں، کوئی جرم نہیں اور نتیجتاً کوئی قیدی نہیں؟ نیدرلینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں جرائم کی شرح اتنی کم ہے کہ اپنی جیلوں کو بھرنے کے لیے دنیا کے دوسرے ممالک سے قیدیوں کو لایا جاتا ہے۔ 2004 کے بعد سے نیدرلینڈ میں جرائم کی شرح میں بے انتہا کمی آئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اب نیدرلینڈ اتنا محفوظ ملک بن چکا ہے کہ اس پورے ملک میں سال 2013 میں ایک بڑے جیل کو بند کیا گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک اور جیل جس میں 19 جیل تھے اس کو بھی بند کیا گیا۔ اب بات آتی ہے ان جیل کیپرز کی جن کی جاب جانی تھی، جن کا کام جیل صاف کرنا، قیدیوں کو کھانا کھلانا تھا۔ اگر جیل خالی پڑے رہے تو ان ملازمین کو فارغ کرنا چاہیے تھا یا فارغ کرنا پڑے گا، مگر حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ ان ملازمین کا خیال رکھتے ہوئے دوسرے ممالک سے مجرموں کو امپورٹ کر کے اپنے جیلوں میں قید کر لیے۔ سال 2015 میں نیدرلینڈ نے ناروے سے 240 قیدی امپورٹ کر کے اپنے ملک کی جیلوں میں قید کیے۔ فیکٹ نمبر 3، گالف کے گیم کے بارے میں شاید ہی کسی کو علم ہو۔ یہ ہوتا کیا ہے، اس کی رولز کیا ہے، یہ کسی کو شاید پتا ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ بندہ دور دور سے بال ایک سوراخ میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے اور دور دور کڑے تماشائی دور دور سے تالیاں دیتے ہیں۔ ہمیں تو خیر اس گیم کی سمجھ ہی نہیں آتی، مگر بات کرتے ہیں اس گیم کی فیکٹس کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلے کہ اس گیم کی شروعات 1457 میں اسکاٹ لینڈ میں ہوئی۔ اس گیم کو ابتدا میں ہی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے ہی سال اس کو 3 بار بین کیا گیا کیونکہ اسکاٹ لینڈ گورنمنٹ کو لگتا تھا کہ یہ ملٹری ٹریننگ میں مداخلت دے رہی ہے۔ اسی وجہ سے 3 بار اسکاٹ لینڈ نے اس گیم کو بنایا بھی اور بعد میں 3 بار بین بھی کیا۔ فیکٹ نمبر 2، یہ ایک اور فیکٹ ہے گالف کے بارے میں۔ اسکاٹ لینڈ میں 1457 کو گالف کی شروعات ہوئی۔ ابتدائی دنوں میں گالف اتنی مقبول گیم نہیں تھی، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ گالف ہی دنیا کا واحد گیم ہے جسے چاند پر بھی کھیلا گیا ہے۔ اپولو 14 جس کا نام الان شیفرڈ تھا، اس نے 1971 کو چاند پر گالف کھیلنے کی غرض سے اپنے ساتھ موڈیفائڈ 6 آئرن سٹک چاند پر لے گئے تھے، اور چاند کی سطح پر گالف کا سب سے پہلا میچ 6 فروری 1971 کو کھیلا گیا۔ یہ میچ ایڈگر میچل اور الان شیفرڈ کے درمیان کھیلا گیا، جس میں شیفرڈ نے بال مس کیا تھا۔ یو گالف دنیا کا پہلا گیم بن گیا تھا جس کو چاند کی سطح پر کھیلا گیا۔ فیکٹ نمبر 1، کیا آپ جانتے ہیں جب مرغ جس ٹائم بانگ دیتا ہے، مطلب اپنی آواز بلند کرتا ہے، تو وہ خود اپنی آواز نہیں سن سکتا، حالانکہ مرغ کی آواز 140 ڈیسیبل یا اس سے زیادہ بلند ہوتی ہے، جس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈیسیبل آواز کی انٹینسٹی کو ناپنے کے لیے انٹرنیشنلی ریکگنائز یونٹ ہے جو آواز کی فریکوینسی اور انٹینسٹی کو ناپتی ہے۔ جس وقت مرغ اپنی گردن لمبا کرتا ہے اور اپنی آواز بلند کرتا ہے تو اس وقت اس مرغ کی آواز کی انٹینسٹی اتنی بڑھ جاتی ہے جس کو اگر یہ مرغا سن پائے تو یہ خود بہرا ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مرغا خود بہرا کیوں نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تو یہ مرغا اتنی آوازیں نکالتا ہے کہ بندہ کہے تو پاگل کیوں نہیں ہو جاتا۔ اس آواز سے تو انسان بھی پاگل ہو جاتے ہیں، پھر مرغ کو کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں مرغ نے ہیڈ فون تو نہیں پہنے۔ یہ ہم بھی سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ مرغ خود تو آرام سے ہوتا ہے مگر ہماری زندگی عذاب بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، مرغ ہیڈ فون استعمال کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا آپ کو یہ اتنی بانگ کیوں دیتے ہیں؟ عجیب لگ رہا ہے نا، مگر ہیڈ فون بھی پہنتا ہے اور ہیڈ فون استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ میڈیکل سائنس اور ریسرچ کے مطابق جس ٹائم مرغ آواز بلند کرتا ہے تو اس وقت اس آواز کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مرغ اپنی ہی آواز سے بہرا ہو سکتا ہے، مگر اس ہائی انٹینسٹی ساؤنڈ سے مرغ کو بچانے کے لیے اس کی ایکسٹرنل آڈیٹری کینل اس وقت بند ہو جاتے ہیں جو مرغ کو بہرا ہونے سے بچاتی ہے۔ آپ یوں کہیں کہ مرغ خود کو اس تیز آواز سے بچانے کے لیے ایک قدرتی ہیڈ فون استعمال کرتے ہیں جو اس کی ہائی انٹینسٹی ساؤنڈ کو روک لیتی ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔